الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الطارق مکیۃ وہی 17 آیا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ سورہ طارق یہ سورتوں کی ترتیب میں 86 آیت، یہ سورت نمبر ہے 86، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 17 آیتیں ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت خالد عدوانی ایک صحابی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے تشریف لے جاتے بازاروں میں، تو وہ فرماتے ہیں ایک بار ثقیف کے بازار میں آپ تشریف لے گئے، میں نے آپ کو دیکھا کہ کمان یا عصا پر آپ ٹیک لگائے ہوئے سہارا لے کر کھڑے تھے۔ تو اسی طرح وہ خطاب فرماتے، یعنی آپ دعوت دے رہے تھے لوگوں کو۔ اس وقت میں نے والسماء والطارق سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ پھر اللہ نے اسلام سے نوازا، پھر میں نے یہ پڑھی۔ یعنی قرآن پاک کو وہ لوگ صرف اس لیے یاد کر لیتے تھے کہ اس میں شیرینی ہے، بلاغت ہے، فصاحت ہے، تو اچھی چیز ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے گانے یاد کر لیتے ہیں، وہ بڑے بڑے گانے یاد کر لیتے ہیں، اور اس کے دادا کا نام پوچھو تو دادا کا نام اسے نہیں معلوم۔ تو اس میں شیرینی، تو بلاغت، فصاحت، اس میں شیرینی کی وجہ سے وہ اسلام سے پہلے ہی یاد کر لیتے تھے، اور بہت سے مسلمان یاد نہیں کرتے، ان کو صورتیں یاد نہیں ہوتی۔ حضرت خالد عدوانی، اس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ ایسا کیا کہ مغرب کی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء پڑھ دی، بڑی بڑی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ، اور مغرب کی نماز۔ اچھا، امام کو خیال رکھنا چاہیے مقتدیوں میں جو سب سے کمزور ہے اس کا، تو کسی نے جا کے شکایت کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی صورتیں پڑھا کرو، والسماء والطارق والشمس والضحیٰ، ایسی پڑھا کرو۔ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالو گے؟ افتان انت یا معاذ، یعنی لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، ہر رنگ کے ہوتے ہیں، پریشان، بیمار، ضعیف، کمزور۔ والسماء والطارق، تو اس کا نام سورہ طارق ہے۔ طارق، طرق یطرق، طروقاً کے معنی رات میں آنا، کھٹکھٹانے کے معنی، رات میں آنے والے کو بولتے ہیں، اور ستارے کو بولتے ہیں، چونکہ وہ رات میں دکھائی دیتا ہے، ہوتا دن میں بھی ہے لیکن رات میں دکھائی دیتا ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے قسم کھائی، اور جگہ جگہ قسم کھائی، سورج کی، چاند کی، روشنی کی، آسمان کی، ستاروں کی قسم کھائی۔ تو یہ اس لیے کہ عجیب قدرت، اللہ کی عجیب قدرت، مظاہر قدرت کو یہ بتاتے ہیں، عجیب مخلوقات میں سے۔ تو ان کا کوئی خالق ہے، یعنی ہر مخلوق کا کوئی خالق ہے، تو اللہ کا پتہ نشان بتا دی یہ سب چیزیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یعنی ہر حرکت، ہر سکنت یہ بتاتی ہے کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کوئی بھی بنی ہوئی ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ کائنات جو ہے، اس کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس کا خالق ہے ایک ہی ہے، وہ کئی ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ تو یہاں اللہ نے قسم کھائی، والسماء والطارق، آسمان کی قسم، والطارق، اور رات میں نمودار ہونے والے، رات میں آنے والے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، پھر اللہ نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ کیا ہے، طارق کون ہے، کیا ہے، کیا چیز ہے؟ رات میں آنے والا، رات میں نمودار ہونے والا۔ النجم الثاقب، وہ روشن چمکدار ستارہ ہے، سارے ستارے اس میں آئیں گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سریا ہے، زحل ہے۔ النجم الثاقب، یہاں فرمایا روشن ستارہ، ایک جگہ فرمایا والنجم اذا ہوا، اور ستارے کی قسم جب وہ ڈوب جائے، چھپ جائے، والنجم اذا ہوا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اور اس کے لیے قسم کھائی، یہ مقسم بھی ہے جس کے لیے قسم کھائی۔ ہر نفس اس پر ایک نگراں ہے، نگراں ہے، یعنی ایک تو حافظ ہے، حافظ محافظ کے معنی میں حفاظت کرنے والا، گارڈ۔ حدیث میں آتا ہے کہ
360 فرشتے ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہر انسان کی۔ اگر وہ نہ ہوں تو شیطان اچک لے۔ آنکھ پہ 7 فرشتے ہوتے ہیں اور اس طرح حفاظت کرتے ہیں جیسے شہد اس سے مکھی سے جھلتے ہیں، وہ ہٹاتے ہیں ان کو۔ تو جو مصیبت آنی مقدر ہوتی ہے وہ تو آ کے رہتی ہے، لیکن جو مقدر نہیں ہوتی اس سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے پیچھے نوبت بنوبت باری باری آنے والے فرشتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے، تکلیفوں سے، مصائب سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کا احسان ہے، چونکہ یہ جنات شیاطین تو دکھائی بھی نہیں دیتے، تو فرشتے حفاظت میں لگا دیے، ورنہ وہ اچک لیں، کام ہی ختم کر دیں آدمی کا۔ تو ان کل نفس لما علیہ حافظ، تو ایک تو محافظ کے معنی میں یہ بھی صحیح ہے کہ محافظ ہیں، اس کے نگراں ہیں، اور وہ ایک ہے نگہبان ہیں، یعنی جو کچھ وہ اچھا برا عمل کرتا ہے سب لکھتے ہیں وہ۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین معزز فرشتے، وہ سب لکھتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ جس طرح دن میں ستارہ ہوتا ہے دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح وہ سب لکھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، جب وہ محاسبے کے لیے سب دکھائیں گے، وہ سارا کچا چٹھا جو کچھ لکھا تھا، سب اچھا برا کیا تھا، وہ دکھائیں گے حساب کے لیے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، پھر یہ فرمایا نگراں ہیں، تو کافر کہتے تھے، جاہل مسلمان بہت سے کہتے ہیں کہ کسے پتا کیا ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے وہ تو بہت آسان ہے اس کے لیے، وہ الذی یبدأ الخلق ثم یعید، جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے، وہو اہون علیہ، وہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ ایک چیز آپ نے بنا دی تو پھر تو پریکٹس ہو گئی، پھر اسے دوبارہ بنانا تو آسان ہے، لیکن یہ نطفے سے عجیب الخلقت انسان کا بنانا، عقل سمیع بصیر، سننے والا، ہوشیار، عقل حکومت کرنے والا، ایسا انسان بنا دیا نطفے سے، مٹی سے۔ تو وہ عجیب تخلیق ہے اللہ کی، عجیب قدرت ہے۔ تو وہ جب اس کو نطفے سے پیدا کرتا ہے انسان، اللہ تعالی انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس سورت کا نام سورہ انسان ہے، سورہ دائرہ ایک نام۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے اوپر وہ وقت نہیں گزرا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کوئی 50 سال کا ہے تو 50 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یعنی آج تو بڑا شر پسند ہے، حکمراں ہے، کچھ بھی کرتا ہے وہ، اس کی ایک بات حکم سمجھی جاتی ہے، لیکن وہ 50 سال پہلے کچھ لم یکن شیئا مذکورا، اللہ فرماتا کچھ بھی نہیں تھا، وہ قابل ذکر تھا ہی نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں تھا اسے، لم یکن شیئا مذکورا۔ ہم میں سے کتنے اپنے دادا پردادا کا نام نہیں جانتے، حالانکہ وہ تھے، اسی لیے ہم ہیں۔ تو اللہ فرمائے وہ عجیب قدرت ہے اس کی۔ تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اپنی تخلیق پر غور کرے انسان، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، یعنی کس چیز سے پیدا ہوا ہے وہ، یعنی ماں باپ ملتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، پھر دونوں کے پانی مل کر یکجا ہوتے ہیں رحم میں، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے حکم سے، ورنہ بہت سے لوگوں کے پیدا ہی نہیں ہوتا، اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نکاح کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن لیکن 4 بیٹیاں ہوئی، اتنے سارے نکاحوں سے صرف 4 بیٹیاں ہوئی، باقی جو بچے تھے ان کی وفات ہو گئی بچپن میں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، تو انسان غور کرے وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اللہ فرماتا ہے اسے اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اچھلتے پانی سے جب ماشا ہوتی ہے، منی جو ہے وہ اچھل کر، سیمن جو ہے اچھل کر نکلتا ہے، اسی طرح عورت کا بھی اس سے کم نکلتا ہے، لیکن وہ نکلتا ہے اچھل کر، اس سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب، اور وہ نکلتا ہے پشت سے، مرد کی پشت سے، والترائب، عورت کے سینے سے۔ فزیولوجی والے کہتے ہیں کہ وہ ہر عضو کا حصہ ہوتا ہے اس میں، تو یہ یعنی بعض دفعہ ایک جز بولا جاتا ہے، پورا اس سے مراد ہوتا ہے، تو اس کے ہر عضو سے وہ اللہ نے تمام اعضاء اس کے بنائے،
یخرج من بین الصلب والترائب، صلب بولتے ہیں پشت کو، تریبتن اس کی جمع ہے، اس کا پلورل ہے ترائب۔ ترائب جاہلی شاعری میں بولتے تھے، ایک بڑا شاعر وہ کہتا ہے ترائب، وہ جو اپنی عزیزہ ہے ایک خاتون، اس کے حسن کا بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے ترائبها مسقولۃ کالسجنجلی، یعنی اس کا سینہ جو ہے بے پناہ چمکدار ہے، حسن کی تعریف کرتا ہے جیسے شیشہ، کالسجنجل۔ یہاں لفظ ترائب، ترائب عورت کا سینہ، تو یہ اس کے اعضاء سے پیدا ہوتا ہے، یہ ورٹیبل کالم ہے، دماغ وہاں سے وہ جاتا ہے، خصیتین میں آتا ہے، پھر اس سے بنتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکی کو ناپسند کرتے ہیں، لڑکے کو پسند کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے ہی، وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یہ اللہ کا عطیہ ہے، وہ اللہ کا ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہ علی رجعی لقادر، وہ اسے دوبارہ واپس لوٹانے پر بھی قادر ہے، یعنی اس پر قادر ہے کہ جیسا تھا وہ اسے ایسا ہی کر دے۔ رجعی لقادر یوم تبلی السرائر، اور جس دن تمام راز فاش کر دیے جائیں گے۔ اللہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ جو غداری کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کی پشت پر یعنی سرین پر، بٹک پر جھنڈا لگا دیا جائے گا اور کہا جائے گا فلاں ابن فلاں ہیں، اور یہ غداری ہے اس کی۔ مسلمانوں میں مخبر بہت ہوتے ہیں، مسلمانوں کی خبر لے جا کے کافروں کو، مشرکوں کو بتاتے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس قیامت کے دن جھنڈا لگا دیا جائے گا، بٹک سرین پہ لگایا جائے گا، ٹوائلٹ کی جگہ میں، اور پھر یہ کہا ہے فلاں ابن فلاں ہے، فلاں کا بیٹا فلاں، اور یہ اس کی غداری کا نتیجہ ہے، اس نے یہ کیا تھا، غدر کیا تھا۔ یوم تبلی السرائر، تو اس دن سارے راز فاش ہو جائیں گے، یعنی کیا عقیدہ تھا، کیا نیتیں تھی، کیسے اعمال تھے، اچھے برے سب کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ آدمی کہے گا مالی ھذا الکتاب، یہ عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اس میں کوئی چھوٹی بڑی چیز کوئی باقی نہیں بچی، الا احصاھا، سب کو بیان کر دیا، اسٹیٹکس کو بولتے ہیں، یعنی ایک ایک چیز پوائنٹ سب کو بیان کر دیا۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس دن اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، یا تو آدمی خود طاقتور ہو کہ دشمن سے بچاؤ کر لے، خود دفاع کر لے، ڈیفینس کر لے، ولا ناصر، اور نہ کوئی دوسرا اس کا مدد کرنے والا ہوگا، یا کوئی دوسرا ہو اس کی مدد کر سکے، وہاں نہ خود کے پاس طاقت ہوگی کہ اپنا ڈیفینس کر سکے، اپنا دفاع کر سکے، اور نہ کوئی اس کا ساتھی ہوگا وہاں۔ والسماء ذات الرج، اور آسمان کی قسم، پھر دوبارہ قسم کھائی تعالیٰ شانہ نے، اور آسمان کی قسم، ذات رج وہ بارش والا ہے، رجعن کے معنی لوٹانا، واپس لوٹانا، رجوع کرنا، چونکہ بار بار بارش آتی ہے، اور عرب والے تفاؤلاً بولتے تھے، تفاؤلاً مطلب اچھا شگون لینے کے لیے بولتے ہیں تاکہ بارش بار بار آئے، اس کا نام رج۔ جیسے بولتے ہیں بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں جوان، حالانکہ ہوتے ہیں بوڑھے، کہ جوان وہاں بارڈر پہ کھڑے ہوتے بوڑھے ہوں، تو تفاؤلاً ذات رج، تو بارش والا آسمان، اس کی قسم، والارض ذات صد، اور پھٹنے والی شگاف والی زمین کی قسم، پھٹتی ہے پودا نکلتا ہے، وہ زمین پھٹتی ہے چشمہ نکلتا ہے، اور ایک دن زمین پھٹے گی، مردے زندہ ہو کر نکلیں گے اسی زمین سے، تو اس کا نام ہے شگاف والی زمین، پھٹے گی، وہ اللہ کا حکم ہوگا، وہ مردے زندہ ہو کر نکلیں گے، اور وہ کہیں گے یہ کس نے اٹھایا ہمیں، ہم تو سو رہے تھے، کس نے ہمیں جگایا، من بعثنا من مرقدنا، فرشتے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ تو اللہ کا وعدہ کے مطابق ہے اور رسولوں نے جو خبر دی تھی وہ سچی تھی۔ انہ لقول فصل، اور یہ فرمایا کہ یہ جو کلام ہے اللہ کا کلام، یہ قرآن مقدس جو ہے یہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے،
کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے، ہم نے اسے کھیل تماشے کی چیز ہی بنا لیا، چونکہ اچھے خاصے لوگ ہیں وہ جانتے نہیں، صورتیں بھی ان کو قرآن میں نہیں آتی، الفاظ بھی نہیں آتے، معنی بھی نہیں آتے، اور وہ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سوچتے ہیں لیکن اب کیا سیکھیں گے، اب زبان صحیح نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں اب زبان صحیح نہیں ہوتی، پھر بھی نہیں سیکھتے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کیا، اب زبان نہیں سدھرے گی، بچپن میں ہی پڑھ لیتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہنسی مذاق کھیل تماشا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے اگر ہم کھیل تماشے کے لیے کچھ اور کرتے یہ زمین آسمان کیوں بناتے؟ انہ لقول فصل، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب، یہ ایک کتاب اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، فی خبر ما قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ ہوئے ہیں اس کی خبریں اس میں، اس کے حالات، قرآن نے بتایا اس کے حالات، ان کی خبریں، ان پر جو عذابات اللہ کے آئے نافرمانی کی وجہ سے، یہ قرآن نے خبر دی۔ وحکم ما بعدکم، اور بعد کے لوگوں کے احکامات اس میں ہیں، انہ هو الفصل، اور یہ جو ہے فیصلہ کن کتاب ہے، لیس بالہزل، کھیل تماشا نہیں ہے، انہ لقول فصل وما هو بالہزل انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف وہ چالیں چلتے تھے، یعنی بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور وہاں شیطان آیا شیخ نجدی بن کے، نجد والے زیادہ بڑے دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آئے تو ابو جہل نے کہا بھائی تم کون، پگڑی باندھ کر بڑا بزرگ بن کے، داڑھی پگڑی، کیونکہ شیخ نجدی اس نے بتایا ابلیس تھا، وہ ابلیس، اور وہ مشورہ کسی نے کہا کہ جی ان کو نکال دو، یہاں سے نکالو، ہمیں کیا مطلب، مکے سے نکال دو، اس کا نہیں یہ تو کوئی رائے نہیں ہے، ارے باہر جائے گا اور زیادہ جمعیت لے کر لوگ لے کر آ جائے گا، چڑھائی کر دے گا، تمہیں ختم کر دے گا، یہ تو کوئی رائے نہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ سب ہر قبیلے سے ایک ایک لو اور ان کا سب کام تمام کر دو، اور یہ بنو ہاشم کسی سے بدلہ نہیں لے پائیں گے، ہم دیت دے دیں گے، خون بہا دے دیں گے، پیسے دے دیں گے اس کے۔ اس نے کہا ہاں وہ رائے یہ ہے، زبردست رائے، اس پہ عمل کرو، ابلیس نے کہا۔ تو اللہ فرماتا ہے یکیدون کیدا، کہ چال چلتے ہیں، وَأَكِيدُ کیدا، اور میں چال چلتا ہوں، کیدون بولتے ہیں خفیہ تدبیر، اگر اچھائی کے لیے تو اچھی ہے، اگر برائی کے لیے تو بری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَكِيدُ کیدا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کو مہلت دیجیے آپ، امہلہم رویدا، تھوڑی سی مہلت، انہیں اختار اللہ شان دوسری جگہ فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ کیدی، وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ان کیدی متین، اور میری جو پکڑ ہے، میری جو تدبیر ہے بہت زبردست ہے۔ سنستدرج، فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یعنی ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں، ان چوہے کے لیے وہ چکنی چپڑی روٹی لگائی، وہ سمجھ رہا مزے آگے، لیکن مزے کے لیے نہیں، وہ تو پکڑنے کے لیے کیا ہے ایسا۔ اللہ فرماتا ہے فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اللہ الحمد رب السماوات ورب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ یا اللہ مذہب فضل سے، مذہب رحمت سے، بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما، یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کل نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما، ان پر رحمت فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے نظم فرما، یا اللہ جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں میں فضل غیب سے اس کا نظم فرما، یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم تسلیمہ کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جب موت دے ایمان عطا فرما، یا اللہ میں فسمع دعاؤں قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على خير خلق محمد وآله وصحبه وسلم برحمتك